اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 73 پڑھیں گے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم یہ کام نہ کرو گے، تکن تو ہوگا، فتنۃ فتنہ، فی الارض زمین میں یا ملک میں، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اگر ہم پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں اس کو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ بات بتائی کہ وہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے ان کی مدد کرنا ان پر لازم ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھی یا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کا بھلا یہ کبھی بھی نہیں چاہ سکتے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ تمام کافر جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مسلمانوں کے خلاف دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تو فتنہ برپا ہو جائے گا، فی الارض ملک میں، اور فساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا۔ اب تم یہ کیا نہیں کرو گے؟ اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ابھی ہجرت نہیں کر آئے تو تم پر تمہیں ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد لازمی ہے۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، ان کے لیے نہیں لڑو گے، تو ملک میں فتنہ برپا ہوگا اور بڑا فساد مچے گا، یعنی پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ جہاں مسلمان کسی ضعیف مسلمان کو پائیں گے، جہاں کافر جو ہے کسی بھی ضعیف مسلمان کو پائیں گے، انہیں ستائیں گے، اس لیے جب تک دوسرے مسلمان ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے تو یہ زمین میں کفر کا فتنہ پھیلتا چلا جائے گا، جس سے بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ صرف ایک عورت کے خط لکھنے پر ہندوستان فتح کرتے ہوئے پہنچ گئے تھے، صرف ایک عورت کے۔ اور اب ہم آج کے دور کا موازنہ کریں تو شام میں، انڈیا میں، کشمیر میں، جگہ جگہ جو ہے، اسرائیل میں، ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں، ان چھوٹے معصوم بچوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی جو ہے ان کو پوچھنے والا نہیں، ان کے خلاف لڑنے والا نہیں، اور کہیں پہ بھی مسلمانوں کی اس طرح سے مدد نہیں کی جا رہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس کے بعد کے لوگوں نے کی ہے۔ تو آج ہم اپنی آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں، ان سے نظریں چرائے ہوئے بیٹھے ہیں، صرف گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ شیئر کر کے جہاد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی جہاد میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، اور ہمیں ان کی مدد لازمی کرنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم نازل فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، ان کو یاد کرنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔